ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جمنا کے کنارے ایک اونچی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جمنا میں دلی کے ہندو اشنان اور پوجا کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نظام الدین اولیاء نے فرمایا، ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہے، یعنی ہر قوم کا اپنا اپنا راستہ ہے، اپنا دین دھرم ہے اور اپنا قبلہ ہے۔ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بزرگان دین کسی کے طریقے اور دھرم سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ان کے اندر رواداری تھی، ٹالرنس تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا حلقہ ارادت ہندوستان کی ثقافتی رواداری کی ایک عظیم مثال ہے۔ ان کے دروازے پر کبھی کسی سے اس کا مذہب یا ذات نہیں پوچھی گئی۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ محبت انسان سے کرو، مذہب اس کا وہ جانے اور خدا جانے۔ یہی سبب ہے کہ صوفیہ اور اللہ والوں کی محفلیں ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں امن و شانتی کا پیغام بن کر پھیلیں۔ ان کی زبان میں کڑواہٹ نہیں، صرف مٹھاس تھی۔ ان کی نظروں میں ہر فرد خدا کی تخلیق اور اسی کا مظہر تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے بھی نہیں۔ یہ صرف ایک نعرہ نہ تھا بلکہ ان کے عمل کا حصہ تھا۔ ان کی خانقاہ میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب آتے اور سب برابر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ کلچر اور مذہب کے اختلافات اگر دلوں میں محبت ہو تو انسان کو جدا نہیں کرتے بلکہ قریب لاتے ہیں۔ ان بزرگوں کی درگاہیں آج بھی رواداری اور یکجہتی کی جیتی جاتی مثالیں ہیں۔ آج جب دنیا مذہبی، ثقافتی اور نسلی بنیادوں پر تقسیم کا شکار ہے، صوفیہ کی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے اور محبت سب سے بڑی عبادت۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کی شناخت اس کی قدیم تہذیب، متنوع ثقافتوں اور روحانیت پر مبنی روایات سے جڑی ہوئی ہے۔ اس سرزمین نے صدیوں سے مختلف مذاہب، زبانوں، نسلوں اور اقوام کو اپنے دامن میں پناہ دی ہے۔ یہ وہ خاک ہے جہاں ویدانت، جین مت، بدھ مت، اسلام، سکھزم اور عیسائیت جیسے مذاہب نے اپنے پھول کھلائے اور یہاں کے معاشرے کو رنگا رنگ بنایا۔ اسی تنوع اور ہم آہنگی کے ماحول میں صوفیاء کرام نے روحانیت، محبت، برداشت اور رواداری کی ایسی شمع روشن کی جو آج بھی دلوں کو روشنی دیتی ہے۔ صوفیہ نے ہندوستان میں اسلام کے تعارف میں کلیدی کردار ادا کیا، مگر ان کا مقصد روحانی اصلاح، انسانی محبت اور دلوں کو جوڑنا بھی تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء، شیخ احمد سرہندی، بابا فرید، حضرت شاہ ولی اللہ جیسے بزرگان دین نے ایسی فکری فضا قائم کی جس میں مذہبی اختلافات کے باوجود انسان دوستی کو مقدم رکھا گیا۔ ان کا پیغام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی ان کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ ان کی خانقاہیں سب کے لیے کھلی تھیں اور وہاں محبت، عاجزی اور اخلاق کی تعلیم دی جاتی تھی۔ صوفیہ نے صرف زبانی محبت کا درس نہیں دیا بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ دین کی اصل روح انسانیت کی خدمت اور محبت میں ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو ہندوستانی تہذیب کی بنیاد بنا۔ صوفیہ نے ہندوؤں کی مذہبی روایات کا احترام کیا، ان کی زبان اور مقامی ثقافت کو اپنایا، یہاں تک کہ کئی صوفی کلام ہندی، برج، پنجابی اور سندھی زبانوں میں ملتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے روحانی کلچر کی تشکیل تھی جو انسانیت کے رشتے کو مذہب سے بالا تر رکھتی تھی۔ ہندوستانی کلچر کی وسعت نے صوفی روایت کو جذب کیا اور صوفیہ نے ہندوستانی روایات سے اثرات قبول کیے۔ صوفی درگاہیں جیسے اجمیر شریف، نظام الدین اولیاء کی درگاہ، بابا فرید گنج شکر کی زیارت گاہیں آج بھی مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو یکجا کرتی ہیں۔
جہاں دعا کے لیے آنے والوں کا مقصد صرف روحانی سکون ہوتا ہے۔ آج جب دنیا شدت پسندی، تعصب اور نفرت کے سائے میں الجھ رہی ہے، صوفیاء کرام کا پیغام اور ہندوستانی کلچر کی رواداری ایک نئی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ ہمیں ان تعلیمات کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے جو دلوں کو جوڑتی ہیں، دیواریں گراتی ہیں اور انسانیت کی قدر کرتی ہیں۔